پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول مذاکرات ناکام ہو گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کا کہنا ہے پاکستان نے افغان طالبان سے دوحہ معاہدے کی تحریری وعدوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا ہے۔ افغان طالبان کی جانب سے پاکستان مخالف دہشت گردوں کی مسلسل حمایت پر پاکستان کی کوششیں بے سود رہیں۔ افغان رجیم عوام کی نمائندہ نہیں، اپنی بقا کے لیے جنگی معیشت پر انحصار کرتی ہے۔ افغان طالبان رجیم اپنے عوام کو غیر ضروری جنگ میں دھکیلنا چاہتی ہے۔ افغان طالبان اور میزبان ممالک نے پاکستان کے شواہد تسلیم کیے مگر کوئی یقین دہانی نہ کرائی۔ افغان وفد نے مذاکرات کے بنیادی مدعے سے انحراف کیا اور ذمہ داری قبول کرنے سے گریز کیا۔ افغان طالبان نے الزام تراشی، ٹال مٹول اور ہیلے بہانوں کا سہارا لیا۔ مذاکرات کسی قابل عمل نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ مزاحمتی تنظیم کا لاش واپس نہ کرنے کا اعلان معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی ہردرمی کہا کہ حماس کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ غزہ میں جنگ بندی برقرار ہے۔ حماس یا غزہ کے اندر کسی اور نے ایک اسرائیلی فوجی پر حملہ کیا۔ توقع ہے کہ اسرائیل اس حملے کا جواب دے رہا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا رد عمل۔ پاکستان اور سعودی عرب میں اقتصادی تعاون کا فریم ورک شروع کرنے پر اتفاق۔ فریم ورک دونوں ملکوں کے مشترکہ اقتصادی مفادات پر مبنی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد کی ملاقات کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ توانائی، صنعت، معدنیات، آئی ٹی، سیاحت، زراعت، غذائی تحفظ ترجیحی شعبے قرار۔ تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات کو مضبوط بنانے کی خواہش کا اعادہ۔ دونوں ملکوں کا مشترکہ اقتصادی مفادات کی بنیاد پر تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ بجلی کے انٹر کنیکشنز، منصوبے، توانائی تعاون پر مفاہمتی یادداشتوں پر غور۔ سعودی پاک سپریم کوارڈینیشن کونسل کے اجلاس سے جلد انعقاد پر اتفاق۔ اقتصادی، تجارتی، سرمایہ کاری، ترقیاتی منصوبوں پر بات چیت ہوگی۔ محمد بن سلمان کی زیر صدارت سعودی کابینہ کا اجلاس۔ ولی عہد نے پاک سعودی اقتصادی فریم ورک کے تفصیلی نکات سے آگاہ کیا۔ اقتصادی فریم ورک کا مقصد دونوں ممالک کے دیر پا تعلقات کو مزید مستحکم بنانا ہے۔ معاہدے کا مقصد عوام کی خوشحالی اور دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات پہ حفاظت ہے۔ سعودی کابینہ۔ وزیر اعظم سے ورلڈ اکنامک فورم کے صدر کی ملاقات۔ شہباز شریف کو عالمی اقتصادی فورم کی سالانہ اجلاس میں شرکت کی دعوت۔ آئندہ برس ڈیوس میں پاکستان بھرپور نمائندگی کرے گا۔ وزیر اعظم کا جواب پاکستان اور عالمی اقتصادی فورم میں مضبوط روابط کی تعریف۔ وزیر اعظم نے حکومت کی معاشی اور اقتصادی اصلاحات سے متعلق آگاہ کیا۔ فورم کی کاروباری اور جدت پسند نیٹ ورک کے ساتھ تعلقات مزید گہرا کرنے میں دلچسپی کا اظہار۔ صدر ورلڈ اکنامک فورم کا تنظیم کے ساتھ فعال کردار پر وزیر اعظم سے اظہار تشکر کہا۔ شراکت داری کو فروغ دینے میں پاکستان کی مسلسل حمایت کے لیے پرامید ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مصر، اردن، سعودی عرب کا تاریخی دورہ۔ کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی شاندار مثال قرار۔ مصر، اردن، سعودی قیادت کا پاکستان کی مسلح افواج پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ فیلڈ مارشل کے اہم دوروں میں انسداد دہشت گردی، دفاعی تعاون، انٹیلیجنس اشتراک پر اہم بات چیت۔ دورہ مسلم ملکوں کے درمیان عسکری اتحاد اور یکجہتی کی مضبوط علامت۔ پاکستان کا خطے میں امن، استحکام، مشترکہ سلامتی کے لیے کلیدی کردار اجاگر ہوا۔ فیلڈ مارشل کی فعال عسکری سفارتکاری پاکستان کے عالمی وقار میں اضافے کا باعث ہے۔ مار کا حق کے بعد کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی بدولت پاکستان عالمی افق پر اپنے مضبوط اور باوقار تشخص کے ساتھ ابھر رہا ہے۔ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی معاملہ مزید پیچیدہ ہو گیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے استعفیٰ دیا، نہ تحریک عدم اعتماد پیش ہو سکی۔ تحریک عدم اعتماد آئندہ 2 روز میں جمع کروائے جانے کا امکان۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے بھی عدم اعتماد تحریک پر دستخط کر دیے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے نئے وزیر اعظم کے نام کا اعلان بھی نہ ہو سکا۔ وزیر اعظم کے لیے پیپلز پارٹی کی طرف سے چودھری یاسین اور لطیف اکبر کے نام زیر غور۔ پیپلز پارٹی کا 36 ارکان کی حمایت حاصل ہونے کا دعویٰ۔ 52 کے ایوان میں وزیر اعظم بنانے کا یا ہٹانے کے لیے 27 ووٹ درکار۔ فریال تالپور کی کشمیر ہاؤس اسلام آباد آمد۔ صدر آصف اور صدر
آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری سے ملاقات، آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے معاملات پر تفصیلی مشاورت۔ وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا استعفیٰ دینے سے انکار، جماعت اسلامی نے وزیراعظم کو اسمبلی توڑ کر نئے انتخابات کرانے کا مشورہ دے دیا۔ پی ٹی آئی کا فلور کراسنگ پر اپنے ارکان اسمبلی کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا اعلان۔ سلمان اکرم راجہ کی زیر صدارت پی ٹی آئی کا آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر اجلاس، سابق وزیر اعظم قیوم نیازی، خواجہ فاروق، میر عتیق الرحمان، دیوان محی الدین و دیگر شریک۔ کشمیر قانون ساز اسمبلی ان ہاؤس تبدیلی سے متعلق حکمت عملی پر غور، پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ آزاد کشمیر میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس سے دور رہیں گے، ہم اپنے اصول پر کھڑے رہیں گے۔ سلمان اکرم راجہ کی نیوز کانفرنس، کہا کہ آزاد کشمیر میں تحریکیں سب کے سامنے ہیں، عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ماریں گے تو یہی حال ہوگا۔ صدر ٹرمپ کا جاپان میں دوسری بار پاک بھارت جنگ کا تذکرہ، بھارت اور پاکستان آپس میں الجھ گئے تھے، بھارت کے 7 نئے اور خوبصورت طیارے تباہ ہوئے۔ نریندر مودی پاکستانی وزیر اعظم فیلڈ مارشل سے رابطہ کیا، میں نے کہا 2 ایٹمی طاقتوں میں جنگ ہوئی تو سب متاثر ہوں گے، دونوں ملکوں سے کہا جنگ کی تو تجارت نہیں کریں گے، 24 گھنٹے کے اندر یہ معاملہ ختم ہو گیا جو حیران کن تھا، میں نے 8 ماہ میں 8 جنگیں رکوائیں، ملیشیا میں بھی 2 ملکوں کے درمیان جنگ بندی معاہدہ کرا۔ امریکی صدر کا جاپان میں امریکی فوجی اڈے کا دورہ، جاپان کے لیے امریکی میزائلوں کی پہلی کھیپ کی منظوری دے دی، فوجیوں سے خطاب میں کہا ہے کہ امریکہ اور جاپان کے تعلقات علاقائی امن و سلامتی کے لیے اہم ہے۔ امریکی میزائل جاپان کے F-35 جنگی طیاروں میں استعمال ہوں گے، ہمارے اقتدار میں امریکہ ایک بار پھر عظیم بن رہا ہے۔ امریکی صدر اور جاپانی وزیر اعظم نے نایاب اور اہم معدنیات کی فراہمی کے معاہدے پر دستخط کیے، جاپان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بھی ٹرمپ کی امن کوششوں کی معترف۔ نائب وزیر اعظم ساکدار کی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ملاقات، ایک پاک سعودی تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں میں غزہ کی صورتحال پر بھی گفتگو، خطے سمیت بین الاقوامی پیش رفت پر بات چیت، اقوام متحدہ سمیت کثیر الجہتی فورمز پر تعاون کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ، پاک سعودی کثیر جہتی شراکت داری کو مزید گہرا کرنے پر اتفاق، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ترک ہم منصب میں ٹیلی فونک رابطہ، غزہ کی بدلتی ہوئی صورتحال پر بات چیت، فلسطین میں دیرپا امن کے حصول کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال، ترک وزیر خارجہ نے آئندہ ہفتے ہونے والے اجلاس کے لیے مدعو کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ایک روزہ دورے پر ایران پہنچ گئے، ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال، محسن نقوی کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات، 2 طرفہ تعلقات، سیکیورٹی، علاقائی استحکام پر تبادلہ خیال، دونوں ملکوں کا سیکیورٹی اور سرحدی تعاون پر زور۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران پاکستان اور افغانستان کے درمیان اختلافات کے حل کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، خطے میں امن کے لیے ہر ممکن تعاون کیا جائے گا۔ محسن نقوی تہران میں ECO وزرائے داخلہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ افغانیوں سمیت کسی غیر ملکی کو پراپرٹی کرائے میں دینے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم، وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اجلاس، مریم نواز کی پنجاب میں مقیم افغان باشندوں کا ڈیٹا جمع کرنے کی ہدایت، غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی نشاندہی کے لیے مساجد میں اعلانات کی ہدایت، افغان شہریوں سمیت کسی بھی غیر ملکیوں کو گھر، دکان، فیکٹری، ہوٹل اور پیٹرول پمپ کرائے پر دینے کی روزانہ رپورٹ طلب، پٹواری، نمبردار، SHO غیر ملکیوں کو دی گئی پراپرٹی کی رپورٹ کرنے کی ذمہ دار قرار، تمام اضلاع میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کا فیلڈ سروے کرانے پر اتفاق، غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہو کر ملازمت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، بے نامی اور مشکوک پراپرٹی سے متعلق بھی رپورٹ طلب، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ ذمہ داروں کو پکڑا جائے، کوئی بے گناہ متاثر نہ ہو۔
पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा बढ़ेगा नहीं, कम होगा। 18 माह में हमने गर्दिशी कर्जे पर काबू पाना शुरू कर दिया है। वज़ीर तवानाई वैस लगारी की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू कहा कि कराची के आवाम के लिए बिजली के शोबे में सब्सिडी नहीं रुकी। कराची के आवाम को सालाना 125 अरब रुपए दे रहे हैं, आइंदा भी देते रहेंगे। के इलेक्ट्रिक को खैराती पैसे नहीं दे सकते, के इलेक्ट्रिक को खुद ही काम करना होगा। पावर सेक्टर ने ओवर परफॉर्म किया है। 200 यूनिट से कम वाले सारिफिन की तादाद 1 करोड़ 85 लाख हो गई है और एक साल में 50 लाख सारिफिन का इजाफा हुआ है। जामे कराची के अकब में झाड़ियों में आतिज़त की एक शख्स जाम बहक एक जख्मी जाम बहक शख्स की शनाख्त 52 साला रफ़ीक के नाम से हुई। आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियों और 2 बाउजर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आग ने जामे कराची से मुंसलिक दीवार के करीब चंद झुग्गियों को भी नुकसान पहुंचाया।